شروع کرتے ہیں. آپ سب کا شکریہ. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے غیر رسمی کہا تھا کہ یہ مجھے خوشی ہے کہ لوگ آئے, سننا چاہتے ہیں. آئی ہوپ کچھ کہنا بھی چاہیں گے اینڈ الٹیمیٹلی کچھ حصہ بھی ڈالنا چاہیں گے. اور اگر 2-4 دوستوں سے تو ابھی بات ہوئی, کوئی یہاں پہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے تو اور بھی اچھا ہے, کیونکہ ایک طرح سے ہم ایسے ہی لوگوں سے اپنی بات بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ سامراج کی مخالفت ہوتی کیا ہے, اس کو کہتے کیا ہیں. ایک مبینہ خط کا حوالہ دینا ہی سامراج مخالفت ہے, یا اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اس کے کوئی اور معنی ہے, اس کی کوئی گہرائی ہے. تو میں ایک بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سامراج زدہ ایک ملک یا علاقہ ہے نا, جس کو ہمیں ہمارے سب کے علم میں, یا ہم سب یہی سیکھتے آ رہے ہیں کہ 1947 میں ہم آزاد ہوئے. تو ایفیکٹولی میں یہ ایک بیسک کانٹراسٹ ڈرا کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. اگر آپ واقف ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ نہیں ہیں, جب 47 میں انگریز یہاں سے گیا, اور صرف یہاں سے نہیں گیا, ایشیا اور افریقہ تقریباً سارا ہی انگریزوں کے, فرانسیسیوں کے, جرمنز کے, اٹالینز کے قبضے میں تھے. اور وہ سارے علاقے گائے بگائے ایک ایک کر کے الگ آزاد ہوئے, فارملی پولیٹیکلی آزاد ہوئے. اس وقت بھی ایک سامراج مخالفت تھی, اس وقت بھی ایک سامراج کا یا ویسٹ کا یا مظلوم ہونے کا, محکوم ہونے کا احساس تھا, اور اس کے برعکس اور اس کے خلاف ایک احتجاجی یا ایک عوامی سیاست کا اظہار تھا. بٹ دیٹ لک ویری ڈفرینٹ فرام آج کے دور. خان صاحب نے جاتے جاتے ذوالفقار علی بھٹو ان کو یاد آ گیا. اب میں ذوالفقار علی بھٹو کا سپورٹر تو ہوں نہیں, نہ ہی ہم پیپلز پارٹی کو بہت کوئی اس طرح انقلابی پارٹی سمجھتے ہیں, لیکن وہ بھٹو کا حوالہ اس لیے مس پلیسڈ ہے, اس لیے مطلب اس کا کوئی تک نہیں بنتا کہ 77 میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے ایک مختلف ہی پس منظر تھا. یعنی کہ اگر آپ مڈ 60s سے لیٹ 70s کا پیریڈ دیکھیں, جس کے اندر پھر یہ بات بھٹو نے بھی کہی کہ مجھے اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ میں, یعنی کہ سامراج میرے خلاف ہے, تو بھٹو کو ہٹایا جاتا نہ ہٹایا جاتا, لیکن ایک بات واضح تھی کہ پاکستانی سماج کے اندر بہت بڑی حرکت تھی, اور اس میں سامراج مخالفت ایک بہت بڑا اس پالیٹکس کا ستون تھا, اور اس میں نوجوان نسل بہت پیش تھی اس پالیٹکس میں. اور نوجوان نسل کی انڈرسٹینڈنگ اپنے بارے میں, پاکستان کے بارے میں, دنیا کے بارے میں, میں سمجھتا ہوں یعنی کہ ہم شعور کو اس طرح نہیں دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ضروری ہے کہ شعور بڑھے گا. حالات ہوتے ہیں, یعنی کہ پیریڈز ہوتے ہیں تاریخ میں, اور وہ ایک پیریڈ تھا جس کو ہم ایک انقلابی دور کہہ سکتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, دنیا بھر میں. ویتنام میں جنگ چل رہی ہے, امریکہ کی شکست ہوئی, کیوبا میں انقلاب آ رہا ہے, الجزائر میں بہت بڑی ایک قومی آزادی کی تحریک چلی. ٹھیک, پاکستان میں ایکچولی آپ جیسے نوجوانوں نے ایوب خان کی اہمیت کو گرایا تھا, وہی ایوب خان جو کہ آج خان صاحب کو بھی خیال آ گیا کہ امریکہ اور سامراج کے سب سے بڑے یہاں پہ بینیفیشریز کون ہیں. ایوب خان بھی تھا, ضیاء الحق بھی تھا, جنرل مشرف بھی تھا. تو یہ ایک دور تھا جس کے اندر ایک احساس تھا, تصور تھا اینٹی امپیریلسٹ پالیٹکس کا, اینڈ ٹو اے لارج ایکسٹینٹ وہ آج کے دور سے زیادہ آسان تھا چیزوں کو سمجھنا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی تازہ ترین سیاسی آزادی حاصل ہوئی ہے. ٹھیک, یہ کہا بھی جا سکتا تھا, آپ کو شاید اگین پتہ ہوگا, یہ بالکل واضح تھا, کہا گیا کہ یہ انگریزوں کے ہی ٹاؤٹ ہیں جو بڑے زمینوں کے مالک ہیں, جن سے ہم نے زمینیں لینی ہیں, ضبط کرنی اور عوام کو دینی ہے. آئی ڈنٹ ہیئر دس ایون وانس پچھلے 4 سال میں. لیکن یہ صرف اوپر کی قیادت کا سوال نہیں, لیکن چونکہ نیچے کسانوں میں بھی ایک حرکت تھی, کسانوں کی تنظیمیں تھیں. یہ بھی تھا کہ صنعت یا جو عام جس کو کہتے ہیں معاشی ترقی کے جو بھی بنیادیں ہیں کسی ملک کے, تو صنعتی جو ادارے تھے یہ بڑے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں, یہ مزدوروں کے ہاتھ میں آنے چاہیے. اس کے حوالے سے پالیسیاں اپنائی گئیں.
اس پہ بحث ہو سکتی ہے وہ صحیح تھی یا غلط تھی. میں ایک جنرلی سیاسی ماحول کی بات کر رہا ہوں. یہ بھی ایک نیچے کا ڈیمانڈ تھا, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ کہا گیا کہ جو سول سروس ہے یہ کلونیل سول سروس ہے, یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی سول سروس ہے. بھٹو نے تو لفظ استعمال کیا تھا مینڈرنز, کہ جو عوام کا خون چوسنے والے مینڈرنز ہیں ان کی ہم طاقت, ان کو ہم یعنی کہ وی ول کٹ دیم ڈاؤن ٹو سائز, تاکہ یہ واقعی عوام کے سامنے جواب دہ ہوں. یہ بھی کوئی بھٹو کا کمال نہیں ہے, اس وقت ایک احساس تھا, ایک تصور تھا اور اس کے گرد سیاست. آج دس ہیز لارجلی بن ریپلیسڈ بائی ایک جس کو ہم آج کل جو لفظ استعمال ہوتا ہے کلچر وارز, کہ اگر آپ مغرب کی بھی بات کریں, سسٹم کی بھی بات کریں, مظلوم اور محکوم کی بھی بات کریں, تو آپ صرف محض ایک کلچر کی ایڈیم میں بات کرتے ہیں, them and us, ان کا کلچر ہمارا کلچر, وہ مغرب ہم مسلمان. مائنڈ یو یہ ہندوتوا میں بھی ہوتا ہے, یہ دس از ناٹ جسٹ اسپیسیفک ٹو پاکستان, یہ ہندوتوا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اصل ہندوستان جو نہ صرف مسلمانوں کے آنے سے پہلے والی جو اصل انڈیننس تھی بلکہ گوروں سے بھی پاک یا ویسٹرن کلچر سے بھی پاک, اس میں زمین, معیشت, ریاست کا ادارہ, کیا ریاست شہریوں کے سامنے جواب دہ ہے, کیا ریاست ایک کلونیل all of these things are missing. تو اس یعنی کہ اور اس میں پھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور lot of it is happening online, جس میں یک کے بعد دیگرے ہر طرح کی ایک مطلب ایک جس کو کہہ رہے ہیں نعرہ لگ رہا ہے, لیکن وہ نعرہ ایک سطحی نعرہ ہے. تو میں بیسک موازنہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ دور جس میں نوجوان بھی متحرک تھا, جو کہ ایک سیاست کے ساتھ جڑنا چاہتا تھا, لیکن اس سیاست میں صرف وہ them and us نہیں کھیلتا تھا. آپ مجھے بتائیں, یہاں پہ ایک بندہ ہے, میں اس کا نام بھولتا ہوں, عارف حبیب یا عارف نقوی یا پتہ نہیں کیا, عارف حبیب اس کا نام تھا, جو آج سے 2 سال پہلے جس کی بہت بڑی ایکسپوزے ہوئی. عارف نقوی, ابراج گروپ, ٹھیک. اسی طرح آپ یہاں کے, مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے, پی ٹی آئی کے سارے وزراء دیکھیں, ہاف آف دیم آدھی زندگی امریکہ میں گزارتے ہیں, آدھی زندگی ادھر گزارتے ہیں. یہ میری بزنس نہیں کہ وہ زندگی گزر, آئی ایم ٹرائنگ ٹو شیئر ود یو کہ ان کے معاشی مفادات کیا ہیں. اس پر بات نہیں ہوتی, بیکاز آپ نے them and us ہی کھیلنا ہے, ہم پاک وہ ناپاک. لیکن معاشی مفادات تو آج کی دنیا میں تو کوئی ایک ملک کے حدود تک تو نہیں قائم رہتے. پیسہ ادھر سے اور آتا ہے, ادھر جاتا ہے, ادھر وہاں سے پیسہ آتا ہے, ادھر انویسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح مطلب سیاست کی جو گیم ہے, اس میں کوئی اس کی بنیاد پہ یہ تو ہمیں بیچا جاتا ہے نا چورن, کہ ہم الگ ثقافت, الگ تہذیب, وہ ایک الگ تہذیب. ورنہ اس دنیا کے حکمرانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں. آج سے تھوڑا عرصہ پہلے آپ کو یاد بھی ہوگا کہ اینڈ آئی تھنک دیر سم ریکارڈز کہ پی ٹی آئی کے بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں زائنسٹ اسٹیٹ کو تسلیم کر لینا چاہیے. یہ بات چلی تھی. مطلب یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہونا نہیں ہونا, کیا ہونا چاہیے. آئی ایم جسٹ شیئرنگ ود یو کہ یہ جو تصور ہے نا کہ ہم نے سامراجیت کو یا دنیا میں سیاست کو بلیک اینڈ وائٹ بنا کر ہم نے بس صرف ہم اچھے ہیں وہ برے ہیں, اور اچھا برا کی تعریف ہم کہیں کہ ہم مسلمان ورسز ویسٹ یا سم ادر. ہمارے ہاں وہ ویسٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے, وہ یہودن نصارہ میں آپ جو مرضی ڈال دیں. الٹا یہ کہ ہم سماج کے اندر بھی ادرنگ کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا پچھلے 2 مہینوں سے یہاں پہ ایک نوجوان قائد اعظم یونیورسٹی کا غائب ہوا پڑا ہے. بلوچ نوجوان باہر بیٹھے ہیں 2 مہینوں کے لیے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ بھی ہمارے صرف وہ غائب ہونے کا سوال نہیں ہے, ہم بلوچستان سے اسلام آباد آتے ہیں تو ہمیں تو ایک دشمن کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ ادرنگ آپ دیکھیں عورتوں کے حوالے سے, جب پچھلے 3-4 سال میں ہر 8 مارچ کو کیا ہوتا ہے, اور اس میں بھی ایک کلچرل ایڈیم, ہمارا کلچر یہ ہے, یہ بیرونی کلچر لے کر آ رہے ہیں.
صحیح ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر 3600 فقے ہیں، ہر ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دے رہا ہوتا ہے، اور اس میں بھی ہم پھر تلاش کرتے ہیں اچھا جی سازش کیا، جی احمدیوں نے سازش کی، کبھی شیعوں نے سازش کی. تو یہ جو ایک آپ نے ایک دنیا کا وہ والا جو نظام تھا اس دور کی سیاست تھی، اور جو آج کی سیاست میں ایک بہت بڑا فرق ہے. اور یہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں، ایون فردر ٹو دا رائٹ ونگ ٹی ایل پی میں، ود آل ڈیو رسپیکٹ میں تو کہوں گا کہ ایون جس کو اب کمبائنڈ اپوزیشن تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ افیکٹولی تو وہ اب حکمران ہو گئے ہیں، اور کل وہ حلف بھی اٹھا لیں گے. مطلب کل بڑے نعرے لگے ویلکم ٹو پرانا پاکستان. بھائی مجھے تو پرانا پاکستان بھی کوئی بہت اس سے بہتر نہیں لگتا. ہم تو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا نا، ہم تو پچھلے 20-25 سال سے ہم نے تو مشرف بھی دیکھا، ہم نے تو پیپلز پارٹی کی حکومت بھی دیکھی. ہمارا تو لیڈر بابا جان جیل گیا پیپلز پارٹی کی حکومت میں، جیل میں رہا نون لیگ کی حکومت میں، جیل میں رہا پی ٹی آئی کی حکومت میں، کیونکہ وہ گلگت بلتستان another othering. آپ دیکھیں گلگت بلتستان ایک خطہ ہے، میں کولونیل طرز ریاست کی بات کر رہا تھا، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. گلگت بلتستان میں تو آئین ہی لاگو نہیں ہوتا. گلگت بلتستان کے جو تقریباً 20-22 لاکھ لوگ ہیں، I believe 2.5 million 2 million، ان کی تو کوئی سیاسی حقوق ہی نہیں ہے. باہر کی سازش کی ضرورت کیا ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو یعنی کہ، اور جہاں پہ حقوق ہیں بھی فارملی، بلوچستان کے 1970 میں صوبہ بنا ہے، تو اللہ معافی دے اس طرح کی شہریت کا مجھے کیا ملے گا. تو میرا یہ سوال ہے، یا میرا آپ کے سامنے جو مدعا ہے کہ یہ ہم اگر اس نظام کی حقیقت کو، جس میں امریکہ تو ہے، سامراج تو ہے، سامراج کے سائے تلے پلنے والے یہاں پہ اصل حکمران ہیں مسلح سیاسی جماعت والے، پھر ان کے سائے تلے پلنے والے مختلف بی ٹیمیں جو ایک دوسرے کے ساتھ باریاں لیتی ہیں، جو کہ صرف سیاسی، یہ صرف ایک کوئی فریق ایسے نہیں ہے کہ جو کہ ایک نعرہ لگاتے ہیں. یہ پیسے والے لوگ ہیں، یہ طاقت والے لوگ ہیں، ان کے پاس زمینیں ہیں، ان کے پاس صنعتیں ہیں، ان کے مفادات کاروباری امریکہ سے بھی جڑتے ہیں، چین سے بھی جڑتے ہیں، روس سے بھی جڑتے ہیں. وہ کبھی امریکہ چین روس کا چورن ہمیں مختلف اوقات بیچتے ہیں، لیکن مفادات تو ان کے ہر جگہ جڑتے ہیں. تو یہ ایک نظام کی حقیقت ہے. اگر آپ اینٹی امپیریلسٹ ہیں تو پھر آپ اس تمام حقیقتوں کو ان ٹوٹیلٹی دیکھیں گے نا، یا آپ ایک مبینہ خط کے گرد ہی کام چلائیں گے. جب آپ کا سیم پیج ختم ہو گیا ہو، پھر آپ کو یہ خیال آیا ہو کہ یہ جنگیں بھی فضول تھیں، یہ سب کچھ ایک سازش ہو رہی ہے خلاف. تو اینڈ مائنڈ یو، یہ صرف عمران خان کا سوال نہیں ہے، یہ ایک حکمران طبقہ بحیثیت مجموعی کا سوال. تو میرا یہ کہنا ہے آپ کو کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس دور سے ہمیں واقف اپنے آپ کو کرنا چاہیے کہ جب 47 کے بعد 20-25-30 سال کے اندر یہاں پہ ایک حقیقی معنوں میں کہوں گا ایک بڑے پیمانے میں سماج کے اندر، حکمرانوں کی کھینچا تانی کی میں بات نہیں کر رہا، سماج کے اندر، نوجوانوں کے اندر، مزدوروں کے اندر، کسانوں کے اندر ایک سیاست تھی، اور سیاست میں ہم اپنے آپ کو فریق سمجھتے تھے. ہم سیاست کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے جن کی ہم نے ٹیل بننا ہے. تو یہ ایک بیسک سوال ہے اور بیسک مفروضہ ہے یا بیسک مدعا ہے جس پر آپ کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں. اب دوسرا جو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو نوجوانوں کی ہے، وہ جو ایک بہت اہم بات ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نوجوان نسل یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک یعنی کہ فریق ہے. میں تو ہر بار کہتا ہوں، جب بھی موقع ملتا ہے میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ 220-30 ملین لوگوں میں سے 65% نوجوان ہیں. ٹھیک، فیصلہ اب سیاست کا کس طرح کی سیاست ہوگی یہ نوجوانوں کے ہی ہاتھ میں آ گئی. اینڈ دس بیکیم اپیرنٹ ٹو می
میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب 2005-06 کے اندر مشرف کی حکومت کا ڈاؤن فال شروع ہوا، اس کا بھی بہت ہی ملتا جلتا تھا اگر آپ دیکھیں گے ٹریجیکٹری، لیکن اس پر میں نہیں جاتا، میں صرف اس کے اینڈ پر جاتا ہوں. تو ایک نوجوان نسل اس وقت بھی تھوڑی سی پولیٹیسائز ہوئی، اور وہ پولیٹیسائز ہوئی ایک بہت ہی محدود طرح سے ایک نعرے کے گرد جو کہ رول آف لا تھا. کیونکہ مشرف نے چیف جسٹس کو ہٹایا تو اس ساری تحریک کا جو دار و مدار تھا مشرف کے خلاف کی تحریک تھی کہ یہ جو پچھلے 2-4-8 دنوں میں بھی بہت آئین کی بحالی. میں آئین کا ماننے والا ہوں اور آئین واقعی ایک بہت اہم بات ہے، لیکن ہمارا پارٹی کا نقطہ نظر بھی تھا 8-10 دن پہلے بھی اور آج بھی ہے اور ہمیشہ سے یہ رہا کہ پاکستان میں یا سماجی بحران صرف آئینی نہیں ہوتے، قانونی نہیں ہوتے، وہ زمین کے اندر ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے ہوتے ہیں، وہ طبقاتی بھی ہوتے ہیں، وہ صنفی بھی ہوتے ہیں، وہ قوموں کے بھی ہوتے ہیں، جن کا میں نے بلوچوں کا یا جی بی کا یا اور بھی یہاں پہ قوموں. یہ اس ملک کا ایک نظام ہے جس کے اندر ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے اور نہیں ہوتا، اور پھر وہ بحران نیچے سے اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ بحران اگر ظاہر ہو حکمرانوں کی آپس کی لڑائی میں اور ہم کہیں کہ یہ آئین اگر پاسداری ہو تو سب مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ تو ہو جائے گا جو کل ہوا. لیکن وہ جو ایگزسٹنگ نیچے کے جو مسائل ہیں وہ مثلا اب ہم دیکھیں گے نا کہ آئی ایم ایف کے کنڈیشنالٹیز کا کیا ہوگا. ہم دیکھیں گے کہ علی وزیر جیل سے نکلتا ہے کہ نہیں. ہم دیکھیں گے کہ ملک ریاض کی قبضہ گیری کو کوئی روکتا ہے کہ نہیں. ہم دیکھیں گے کہ بلوچ نوجوان اور ناٹ جسٹ بلوچ نوجوان، پشتون نوجوان، سندھی نوجوان وہ ڈسپیئر ہونا بند ہوتے ہیں کہ نہیں. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رین ان اینی باڈیز پریڈ بٹ آئی نو وٹ دی آنسر از کہ نہیں رکے گا. کیونکہ نہ مشرف کی جب حکومت ختم ہوئی تو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں رکا، بلکہ یہ وقت کے ساتھ بڑھتا چلا گیا. تو یہ جو نوجوان نسل ہے اس نے کچھ فیصلہ کرنا ہے، اس نے کچھ سوچنا ہے. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ رسائی نہیں ہے ذرائع ابلاغ تک. کسی دوست نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے بارے میں تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے یہ بیسکلی یہ کہا کہ جس پیمانے پہ اب ایک نوجوان نسل باشعور ہوگی اس تجربے کے بعد، یہ دیکھنے کے بعد کہ سیم پیج والے نے آخر کیا اپنے ہی پروٹیجے کے ساتھ، تو وہ ایک بڑے پیمانے پہ شعور پھیلے گا. یہ بار بار بڑے پیمانے پہ شعور پھیلتا بھی ہے لیکن معاملہ آگے نہیں بڑھتا. معاملہ کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ معاملہ آگے اس لیے نہیں بڑھتا چونکہ اس کے لیے آپ کو ایک ٹھوس سیاست چاہیے جو کہ ان زمینی حقیقتوں کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہو، جو صرف آئین کی بات نہ کریں کہ آئین کی پاسداری ہو. ہاں آئین کے آپ تفصیلی شکوں میں جائیں، آپ کو پتہ آرٹیکل 5 اور 6 کا تو پچھلے عرصے میں بہت حوالے ہوا. آرٹیکل 3 کیا کہتا ہے آئین کا؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ آرٹیکل 3 سیدھا کہتا ہے کہ انسان کے ہاتھ انسان کا استحصال کا خاتمہ کیا جائے. جسٹ فار یور انفارمیشن، یہ آرٹیکل ویسے حقیقت بھی یہی ہے، یہ آرٹیکل ڈائریکٹ کمیونسٹ مینیفیسٹو سے لیا گیا ہے. انسان کے ہاتھ انسان کا استحصال کا خاتمہ، ایکسپلائٹیشن، اوپریشن، ظلم زیادتی. اب ظلم زیادتی صرف کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے، ظلم زیادتی وہ ہے جو یہاں کے عوام روز سہتے ہیں، تھانہ کچہری پٹوار خانے میں سہتے ہیں، جو مزارع اور کھیت مزدور زمیندار کے ہاتھ سہتا ہے، جو کسان آڑتی کے ہاتھ سہتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ صرف آئین کے اوپر عمل کرنے سے نہیں ہوگا. یہ صرف ایک چہرہ جو پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی طور پہ میچور ہو گیا ہے، آئی ایگری، میچور تو ہوا ہے. نواز شریف وہ نواز شریف تو نہیں ہے جو ضیاء الحق کا وزیر خزانہ بنا تھا پنجاب میں اور پھر چیف منسٹر بنا تھا. لیکن نواز شریف کا اگر میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ ہمارے سارے دوست، ہم یہاں پہ اس شہر میں ہمارا ایک پرانا کام ہے پارٹی کا، ہم یہاں کے کچی آبادیوں میں کام کرتے ہیں.
عرصے سے, یعنی کہ آج سے نہیں 25 سال سے. آپ یقین مانیں, آپ اس شہر میں اگر آپ جا کر سروے کر لیں, آپ جائیں یہاں پہ تمام کچی بستیوں میں, مسیح بستیوں میں, مسلمان بستیوں میں جائیں گے اور لوگوں سے پوچھیں, لوگ یعنی کہ مزدور طبقہ جو ہے نا, جو ہماری سڑکیں صاف کرتے ہیں, خانسامے ہیں, ڈرائیور ہیں, بچوں کے آیا ہیں, صفائیاں کرتی ہیں گھروں کی, یہی ہے نا, ریڑیاں لگاتے ہیں, ان سے پوچھیں گے تو ہر بندہ آپ کو کہے گا یار نون لیگ کی حکومت نہ آئے ورنہ ہماری یہ بستیاں گراتے ہیں. ٹھیک, میں مطلب آئی ایم جسٹ گیونگ یو ملٹیپل ایگزامپلس. یہ جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے حوالہ دیا تھا, آج بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لیں, حالانکہ وہ ظاہری طور پہ زیادہ پروگریسو ہے باقی مین سٹریم پارٹیوں سے, لیکن کسی بلوچ سے تو پوچھیں. وہی پاکستان پیپلز پارٹی جس نے 1973 میں نیب کی حکومت کو بلوچستان میں گرایا اور پھر فوج کشی کی. یس, ٹھیک ہے کہ نہیں, ان میں فرق ہے. جی ہاں, عراق ایمبسی کا ایک سازشی کیس جو کہ حیدرآباد کنسپیریسی ٹرائل کا ہے. کنسپیریسی کا نام یہاں پہ اس پاکستان میں بہت چلتا ہے اصل میں. دراصل یہاں کا نازک دور بڑا لمبا چلا آ رہا ہے, تو پھر سازشیں بھی اس حساب سے بہت ہوتی ہیں. تو میرا آپ سے گزارش کرنے کا یہ ہے کہ عمران خان spoke a lot of half truths. So did Donald Trump. ایسا تو نہیں ہے. اینڈ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو آفر یو کہ دیکھیں ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں, بائیں بازو کے لوگ, ترقی پسند لوگ جو کہ قوموں کی بات کرتے ہیں, عورتوں کی بات کرتے ہیں, جو کہ بنیادی طور پہ طبقاتی جدوجہد کی بات کرتے ہیں. آپ نوجوانوں سے ہم یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کی رسائی اس طرح کی پالیٹکس تک کم ہے. پارٹلی ریزن یہ ہے کہ ہمیں کرمنلائز کرنا اور برا بلا کہنا آسان ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ مطالعہ پاکستان بھی پڑھتے ہیں, آپ پاکستانی میڈیا کے لپیٹ میں بھی رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا بیانیہ آپ تک نہیں پہنچتا. لیکن پارٹلی وجہ یہ کہ ہم یہ جو چیزیں ہم تعریفیں کرتے ہیں نا, سامراج کیا ہے, سیاست میں جمہوریت کیا ہے, یا اچھا برا کیا ہے, یا قانون کی حکمرانی, یہ ساری بات ادھر سموئی نہیں جا سکتی. آپ کو سماج کے اندر حقیقی معنوں میں جو سماجی بنیادیں ہیں کہ سماج کیا ہے, یہاں پہ کوئی امیر بھی ہے, غریب بھی ہے. یہاں پہ جب سو کال ترقی آتی ہے, کوئی روڈ بنتا ہے, کوئی پل بنتا ہے, کوئی گوادر پورٹ بنتا ہے, تو میں اور آپ شہروں میں بیٹھ کر تالیاں بجاتے ہیں. لیکن یہ تو آپ نے بھی دیکھ لیا نا کہ گوادر کے جو باشندے ہیں, ماہی گیر, ان کا تو روزگار مارا جاتا ہے. جب تھر کا کوئلہ نکلتا ہے تو میں اور آپ اور سمر مبارک بند کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوگا, یہاں پہ بجلی کا بحران حل ہو جائے گا. تھر کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا, یہ بھی تو ایک سوال ہے. ٹھیک, یہاں پہ جب ہاؤسنگ اسکیمیں بنتی ہیں تو لوگوں کو اپنے تاریخی آباد گاہوں سے اگر نکالا جاتا ہے اور کوئی اسکیم بنائی جاتی ہے, تو یہ میرے نزدیک یہ حقیقی تضادات ہیں اس ملک کے عوام کے. اینڈ مائنڈ یو, آپ نوجوانوں کے بھی. اب اس پر آتے ہیں, سفید پوش تو میں بھی ہوں, آپ بھی بہت بتیرے ہیں, اور یہ سفید پوش نوجوان ہی ہیں جو میں سمجھتا ہوں جو عمران خان کے سب سے ملیٹنٹ سپورٹرز بنے, جنہوں نے اس بات کو اندر سے مطلب اپنایا کہ کرپٹ ایلیٹ سے ہم جان چھڑائیں گے, ہم امریکہ اور بیرونی طاقتوں سے جان چھڑائیں گے, ایکس وائی زیڈ, کئی چیزوں سے تو جان چھڑانے کی بات تو نہیں ہوئی. شاید آج ہونا شروع ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی جان چھڑانی ہوتی ہے کہ نہیں, یا ان کے تو صرف کندھوں پہ چڑھ کر آنا ہوتا ہے. یا ایون مور سیریسلی اسپیکنگ, کیا ریلیجن کو ویپنائز کر کسی چیز سے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ کیا یہ لائسنس دے دینا کہ آپ کسی کو بھی واجب القتل قرار دیں اور آپ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ وہاں پہ رول آف لا کہاں جاتا ہے جب مابس کسی کو مار دیتے ہیں ہیئرسے پہ کہ اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. تو یہ تو چلو اس پہ میں ٹینجنٹ میں نہیں جاتا, لیکن یہ کہ یہاں کا نوجوان اس چیز کو سمجھتا ہے کہ ہم اس طرح کی سیاست کی طرف مائل ہوئے, قائل ہوئے, ہم اس چیز. بٹ آپ کا بھی ایک مادی مسئلہ ہے, آپ کا بھی مسئلہ کلچر وارز کے نعروں سے حل ہونے والا نہیں ہے.
ابھی میں پچھلے عرصے میں کافی جگہوں پہ یہ کوٹ دے رہا ہوں. پائڈ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس رائٹ جسٹ پٹ آؤٹ اے رپورٹ ان امپلائمنٹ ریٹس کے بارے میں, اور اس کو ڈس ایگریگیٹ کیا ہے بائی جینڈر اینڈ بائی ایج اور بہت ساری اور چیزوں پہ. میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ایک خاص گروپ ہے, ایج بریکٹ 17 to 29, the vast majority of you here. ٹھیک, کوئی اس سے بھی مطلب 30s میں بھی ہوگا, ملتا جلتا ہوگا وہ بھی. 17 to 29 highly educated. انمپلائمنٹ ریٹس انہوں نے ایسٹیمیٹ کیے ہیں مردوں کے لیے 20 سے 22%, عورتوں کے لیے 50%, 50%. So if you are a woman, a young woman, educated, لڑ جھگڑ کر آپ نے گھر سے لڑ جھگڑ کر اگر آپ نے تعلیم حاصل بھی کی, ایم فل کیا, جو بھی کیا, آپ نے 2 نے ایم فل کیا, ایک کو نوکری ملے گی, ایک بے روزگار ہوگی. یہ میں کچی آبادی کے مکین کی بات نہیں کر رہا, میں گوادر کے ماہی گیر کی بات نہیں کر رہا, میں تھر کے مقامی باشندے کی بات نہیں کر رہا, میں wretched of the earth, what Frantz Fanon called the wretched of the earth, ان کی بات میں نہیں کر رہا. میں پڑھے لکھے سفید پوش نوجوان کی بات کر رہا ہوں جس کو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا تھا. مبینہ خط اگر ظاہر بھی ہو جائے تو یہ والا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ How will you shift from an economy of a rentier state جو ہر جگہ سے پیسے لیتی ہے, پھر کبھی چین سے زیادہ قریب ہو گئی تو پھر امریکہ کو خوش کرنا پڑے گا, جیسے اس دن جنرل باجوہ نے ظاہر کر دیا کہ بھی اب امریکہ کو اتنا بھی ہم ناراض نہیں کرنا چاہتے. پھر کبھی مسلمان بھائی آ جائیں گے سعودی عرب کے, جب وہاں سے سستا تیل لینا ہوگا. ٹھیک, جس کے اندر سرمایہ دار, اب سرمایہ دار وہ والا سرمایہ دار ہے ملک ریاض والا, وہ صنعت نہیں قائم کرتا جس سے نوکریاں پیدا ہوں گی, وہ ہاؤسنگ اسکیمیں بناتا ہے which has zero net job employment, zero, unless کہ آپ بیریا ٹاؤن کا کوئی ایگزیکٹو ہو جائیں, اور اس میں بھی ریٹائرڈ فوجی ہی ہوتے ہیں. بھائی جان, کنسٹرکشن میں ایک مزدور کو آپ میرے ساتھ آئیں کہ سب کانٹریکٹنگ کیسے ہوتی ہے, ٹھیکیدار کیسے مزدوروں کو چھوٹی چھوٹی ٹیموں میں ایک کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہوتا ہے اور کس حالت میں وہ کام کرتے ہیں. اور وہ پرماننٹ امپلائمنٹ تو نہیں ہے نا کہ جس سے اس کے بچوں کی صحت, تعلیم کو بھی یقینی بنایا جائے, اس کی رہائش کا بھی کچھ ہو. یو فالو می. میرا کہنے کا مقصد, یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے, میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پی ٹی آئی کے تو چلو دور حکومت گزر گئی, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کا بھی سوال نہیں ہے, سوال آپ سے ہے میرا کہ کون سی ایسی پالیٹک, بیکاز دا لاسٹ تھنگ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کسی نے ابھی کہا نا کہ عمران خان کا فائدہ یہ تھا کہ وہ جو لوگ جو بالکل لا تعلق تھے تو ان کا ایک تعلق بن گیا. اب یہ نہ ہو کہ عمران خان کے سارے انجام کے بعد وہ کہیں کہ بس چھوڑ دو, مارو گولی, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم آپ کو قائل کر رہے ہیں کہ کچھ کرنا پڑے گا, کسی اور کے لیے نہیں, اپنے لیے بھی کرنا پڑے گا. اور ابھی تک تو اس بات پہ تو ہم آئے نہیں جو کہ اس میں بھی اینٹی امپیریلسٹ پالیٹکس ظاہر ہوتی ہے, جس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں, ماحولیات کہتے ہیں, جس کی تاریخی کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی آر ڈیو ٹو دی ایمپائر. ٹھیک, اور جو آج کلائمیٹ چینج نیگوسیشنز میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ایمیشنز کم کریں, بھئی آپ اپنی ایمیشنز کم کریں. آپ نے 400 سال دنیا پر قبضہ کیا, حکومت کی, اور آپ کا ہر گھر, آپ کو پتہ ہے if every household on this planet used the same amount of energy as an average American household, we would need 7 planets. ہمارا جو سیارہ ہے نا, ہمیں 7 چاہیے ہوتے اگر اس طرح کی انرجی یوسیج کی بنیاد پہ ہم چلنا چاہیں. یہ بھی ایک اینٹی امپیریلسٹ پالیٹکس ہے. ٹھیک, تو میرا کہنے کا مقصد یہ نوجوانوں کا ہی مسئلہ ہے, نوجوانوں کا ہی مقدمہ ہے, اور اس طرح نعرہ بازی سے نہیں ہو سکتی, کلچر وار سے نہیں ہو سکتی, کرپشن کے کھوکھلے نعروں سے کام نہیں چلے گا. کرپشن کی آپ مجھے بات بتائیں, سوچیں اس پہ, آپ اس پہ غور کریں. ایک بات, کیا پاکستان ہی دنیا کا واحد ملک ہے جس میں سیاستدان لین دین کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں. دوسری بات, یہاں پہ
آپ ایک عام آدمی ہوتے ہوئے بھی پولیس کے ناکے سے گزرتے ہوئے آپ کو 50 روپے دینے پڑتے ہیں، اور ہمیں نعرہ بیچا گیا کہ 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، کہ 2-4 نواز شریف زرداری ہی کرا. بھائی یہ نظام ہی ایسا ہے، ہر چیز اسی طرح چلتی ہے. کچی آبادیوں میں ہم رہتے ہیں، ہم سرکار جو ہے نا مزدور طبقے کو قابل افورڈیبل رہائش دیتی نہیں. لوگ کہتے ہیں کچی آبادیوں میں رہنے والے لوگ مفت میں رہتے ہیں، بالکل غلط. سی ڈی اے کے اہلکار کو بھتہ جاتا ہے، آپ کنڈا لگاتے ہیں بجلی تو واپٹا کا اہلکار بھی، لائن مین بھی بھتہ لیتا ہے، پولیس والا بھی بھتہ لیتا ہے. ایک پیرلل ہاؤسنگ مارکیٹ ہے جس میں لین دین چلتی ہے. تو یہ کوئی چند لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سسٹم ہے، سسٹمک ہے. یہ ساری چیزیں سسٹمک ہیں، اور یہ سارا کچھ اوپر سے نیچے تک جڑا ہوا ہے. اور جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ 60s اور 70s کا نوجوان یہ جانتا تھا. آپ جیسے نوجوان، جنگ ویتنام میں ہو رہی ہے، یہاں پہ جلوس آپ لوگ نکال لیں. یہ ایک حقیقت ہے. کامریڈ بیٹھے میں، تیرا نام میرا نام، ویتنام ویتنام. سیغان سے منگو کی جنگ ابھی جاری ہے، سیغان سے منگو کی. یعنی کہ ویتنام کی جنگ ہماری جنگ ہے. ویتنام کے لوگ لڑ رہے ہیں تو ہم بھی لڑ رہے ہیں. یہاں پہ تو ایک شہر میں بستی گرتی ہے تو دوسرا کوٹھی والا کہتا ہے، تالیاں بجا رہا ہوتا ہے کہ شکر ہے لینڈ گریبرز اور انکروچرز چلے گئے. جب آپ صرف لا کی حد تک ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں یا کرپشن کی حد تک ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی نتائج نکلتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فرض کریں، اگر اس دور کے اندر، جب ایک دور تھا تازہ ترین سیاسی آزادی کا، اگر اس دور کے اندر یہ تھا کہ تمام دنیا کے لوگ آزاد ہوں، ہمارے ملک کے لوگ بھی جو مظلوم ہیں، محکوم ہیں، جو غریب ہیں، ان کو بھی کچھ زمینیں ملیں، ان کو بھی روزگار ملے. چلو یہ نہ صحیح تو اپنے بارے میں بھی تو بندہ کچھ سوچتا ہے. تو اگر یہ والا جو طبقہ ہے اس کو بھی سوچنا پڑے گا، اس کو بھی غور کرنا پڑے گا، اس کو بھی مطلب اس پہ گہرائی سے سوچنا پڑے گا کہ کیا کلچر وار سے میرا کام پورا ہوگا. ورنہ نہیں تو آئی وانٹ ٹو سجیسٹ، اینڈ آئی ایم ناٹ، مطلب یہ کوئی ڈرانے والی بات تو نہیں ہے، ڈرانے والا تو اس میں مسئلہ اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ ویسے بھی کوئی شاید ایک بندہ کہتا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، وہ بھی اب گھبرا رہا ہوگا غالباً. لیکن ہمیں کئی چیزوں پہ سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت تو ضرور ہے کہ یعنی کہ آپ چلیں ایک اور جو تازہ ترین مثال ہے سامراجیت کی، ٹھیک ہے، جس میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج سے 8 مہینے پہلے جب افغانستان کے عوام کو اسی جگہ پہ پھر سے جا کر پھینک دیا گیا جہاں سے 20 سال پہلے ان سے کہا گیا تھا کہ آپ کو آزاد کریں گے، تو یہاں پہ تو لوگوں نے تالیاں بجائیں، جشن منایا کہ ہمارا فورن پالیسی پروجیکٹ کامیاب ہو گیا ہے. ٹھیک، بٹ دا ریالٹی از کہ اگر ہم ان چیزوں پہ نہیں سوچیں گے تو دین عمران خان از ناٹ دا پرابلم میرے نزدیک. پھر تو پرابلم اس سے بھی زیادہ ریڈیکل ہے، اس سے بھی زیادہ ملیٹنٹ ہے. اور وہ جو ملیٹنٹ ایک رائٹ ونگ ہے جو کہ لٹرلی ویپنائز کرتا ہے ریلیجن کو، یہ مت سمجھیں کہ وہ بھی کلچر وارز کھیلتے ہیں، لیکن وہ سماج کی مادی حقیقتوں کے اندر سے لوگوں کو جنریٹ کرتے ہیں، موبلائز کرتے ہیں. Right? The TLP mobilizes young people who see no future, جن کو مار دھاڑ میں ہی کچھ اپنی کوئی بقا نظر آتی، اپنی کوئی عزت نظر آتی، ورنہ ان کو کوئی روزگار تو نظر نہیں آتا، ورنہ ان کو کوئی اس طرح عزت تو نہیں نظر آتی سماج میں. ان کو ملیٹنسی ہی ایک حل نظر آتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ معاملہ آپ کو اس وقت ہمیں یہ معاملہ ہندوستان میں تو سمجھ آتا ہے کہ ہندوتوا میں کیسے وہاں کے نوجوان نسل کو موبلائز کیا گیا فار ہیٹفل آئیڈیالوجی. بٹ ایسا تو نہیں ہے کہ اس سماج میں اس سے کوئی مختلف چیز ہے. ہونے جا رہی ہیں، اگر ابھی تک نہیں بھی ہوئی تو ہونے جا رہی ہیں. سو the big question of course is کہ یہ باتیں تو شاید آپ کو اچھی بھی لگی ہوں گی، آپ کسی حد تک قائل بھی ہوئے ہوں گے، لیکن پھر کوئی کہے گا لیکن آپ لوگوں کا کوئی اقتدار کا چانس نہیں ہے.
بھئی اقتدار کا چانس تو خان صاحب کے بھی بیانیے میں نہیں تھا کہ بہت عرصے تک تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. انہوں نے پھر صرف کیا کیا, انہوں نے صرف کسی کا کندھے لیے نا. اور وہی لوگ دیکھیں وہ جو پچھتا رہے ہیں وہ کیوں پچھتا رہے ہیں, وہی لوگ جو دوسری پارٹیوں سے ٹوٹ کر ان کے پاس آئے وہ ٹوٹ کر واپس چلے گئے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کچھ چیز ہوئی ہے. موسٹ آف ہز منسٹرز ور دوسری پارٹیوں کے لوگ تھے. صحیح ہے. تو ہاؤ ڈو وی بلڈ اے میننگ فل پالیٹکس جو کہ حقیقت میں ان چیزوں کی طرف نہ صرف ان کی طرف ہم جائیں بلکہ ان پر کام کریں, مل کر کام. ایک تو گزارش یہ ہے کہ پالیٹکس صرف ٹویٹر اور فیس بک پہ نہیں ہوتا, اور ٹویٹر اور فیس بک کے ایکو چیمبر سے ہم سب کو ہم بھی, میں اپنی بات بھی کرتا ہوں, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ مثال کے طور پہ یہ جو پچھلے 3-4 سال میں بہت زیادہ پولرائزیشن ہوئی ہے, شاید ہو کے پی ٹی آئی کے لوگ بھی اب شاید تھوڑی سی نظر ثانی کریں گے, بٹ وی آلسو وانٹ ٹو بریک آؤٹ آف آور ایکو چیمبرز. ہم بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے طرح کے لوگ آئیں اور ہماری باتوں سے قائل ہوں. ہم کوئی ایک دوسرے سے مخاطب نہیں ہونا چاہتے, لیکن ایک بنیادی جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں آن لائن صرف اپنا اظہار نہیں کرنا چاہیے, ہمیں زمین پہ کسی ٹھوس چیز کے ساتھ جڑنا بھی چاہیے. آپ سب بیشتر, مجھے اندازہ یہ ہے کہ آپ اس شہر میں رہتے ہوں گے, پنڈی میں رہتے ہوں گے, تو بھئی اس شہر میں روز یہاں پہ بے دخلیاں ہوتی ہیں, روز یہاں پہ مظلوم طبقات جو کہ سب سے زیادہ سامراج کے اس بنائے ہوئے نظام کا شکار ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں, اور ہماری جماعت ان کے ساتھ کام کرتی ہے. آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک, یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بلوچ نوجوان اٹھائے جا رہے ہیں. کیا اگر بلوچ اٹھائے جائیں اور ہم نہیں اٹھائے جائیں تو ہم خاموش ہو جائیں؟ یا ایک قوم کا مسئلہ صرف اس قوم کا مسئلہ تو نہیں ہے نا, یہاں پہ بہت ساری قومیں رہتی ہیں. یہاں پہ سندھی ہیں, پشتون ہیں, بلوچ ہیں, گلگت بلتستانی ہیں, ہزارہ ہیں, کشمیری ہیں, پنجابی ہیں, سرائکی ہیں, اردو سپیکنگ ہیں. ہم وہ جماعتیں, ہم وہ سیاست کرتے ہیں کہ ہم بغیر یہ دیکھے کہ یہ ہماری, میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں یہاں پہ تو چلیں ہم الیکشن تو جیتنے کی بات اگلی ہوگی, لیکن یہاں پہ تو کوئی ایسی جماعت میں بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے یہاں پہ 2018 میں ہر صوبے میں الگ الگ جماعت جیتی ہے. آپ غور کریں, بلوچستان میں تو ایک ہی جماعت جیتی ہے جو کہ لٹرلی باپ ہوتی ہے یا فگریٹیولی باپ ہوتی ہے, لیکن وہ باپ ہی ہوتی ہے. لیکن ورنہ پیپلز پارٹی سندھ, رائٹ, مسلم لیگ پنجاب, کریکٹ, کے پی میں یا اے این پی ہے یا پی ٹی آئی ہے. تو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پشتون بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, سندھی بھی ہیں. ٹھیک, ہم چھوٹے ہیں, ہم تھوڑے ہیں, بٹ دیٹ از ناٹ بیکاز ہمارا تجزیہ, میں تو کہتا ہوں ہمارا تجزیہ سب سے زیادہ جاندار ہے. اس لیے فوج ہمیں کندھا نہیں دیتی, اس لیے تو ہمارے ہی نوجوان ہیں جو کہ بہت زیادہ جبر سہنے والے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, جن کو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے نوجوانوں نے آن لائن غدار کہا ہوگا, یہ جیل گئے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے, یہاں پہ ایک بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ ایک بیٹھا ہوا ہے. ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے دوسری قوموں کے لیے کھڑے ہو کر آواز اٹھائی تھی, انہوں نے جنگ زدہ علاقے کے پشتونوں کے لیے آواز اٹھائی تھی, انہوں نے بلوچ مسنگ پرسنز کے لیے آواز اٹھائی تھی, انہوں نے عورت مارچرز کے ساتھ کھڑے ہو کر جدوجہد کی تھی. اور میرا آپ سے کہنا یہ کہ ہمیں سب کو اس طرح کی سیاست کی طرف سوچنا پڑے گا. اگر ہم سوچیں گے, توجہ دیں گے, اور ہم آن لائن سپیسز کے ایکو چیمبر سے نکل کر جڑیں گے عوام کے حقیقی مسائل کے ساتھ, تو پھر سامراج مخالفت اسی میں ہے. پھر سامراج کی جو سب سے بڑے یہاں پہ یعنی کہ ایجنٹ ہیں جو کہ تمام سیاسی جماعتوں کے توڑ پھوڑ کر کے کام چلاتے ہیں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کل بھی تو یہی ہوا ہے نا, ایفیکٹولی تو یہی ہوا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ عمران خان, آئی ایم ناٹ اے سپورٹر آف عمران خان, بٹ الٹیمیٹلی اس کی گیم آپ کیسے ہوئی؟ کیونکہ بڑے بھائی نے کہا سوئچ آف,
بلکہ ہیلی کاپٹر میں آ کر کہا. اور پھر جب ISPR تردید پر تردید دے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایسا ہی ہوا ہوگا. تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس پہ آپ سے اپیل ہے. آپ کو کوئی کسی کو یہ کہنا کہ بھئی آپ نے کیوں کیا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیوں. آئی فالو. یہ مجھے اندازہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان نے اس طرح سوچا تھا کہ یہ ایک بہتر آپشن ہے, تو چلو یو ہیو بین ڈس ابیوزڈ آف دیٹ نوشن ناؤ, بٹ دیر مسٹ بی اندر آپشن. یہ بھی نہ ہو کہ آپ ہاتھ پہ بیٹھ کر کہیں اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب ہماری جدوجہد لمبی ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو سلیوری کے خلاف لڑنے والے لینیج میں ہیں. ہم نے جب 47 میں آزادی ہوئی تو ہم نے کہا یہ بھی حقیقی آزادی نہیں ہے. ٹھیک. ہم نے جب کسی صوبے کو صوبہ بنایا گیا کہ آئین کے اندر, ہم نے کہا ابھی بھی ان کی جدوجہد چلنی ہے. ہم نے جب فوج کشیاں 70 میں ہوئی, ہم نے اس وقت بھی کہا یہ تو, اس لیے ہماری جدوجہد لمبی ہے. ہم سماج کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں. ہم سماج کے ہر شخص کو, چاہے وہ طبقاتی لحاظ سے, قومی لحاظ سے, صنفی لحاظ سے, مذہبی لحاظ سے کسی بھی سطح پہ امتیاز کا شکار ہے, ہم تمام کو برابر انسان سمجھتے ہیں. یہ ایک لمبی لڑائی ہے. یہ کوئی جادو کی چھڑی سے نعرے لگانے سے ویسے بھی نہیں حل ہونے والا. بٹ میرا یہ بھی یقین ہے کہ آج کا اگر نوجوان نسل اس چیز کو سمجھ لے اور اس تجربے سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیپن ہو, تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک لامحدود ہے. دیر از اے ویری ریئل پاسبلٹی اگلے آنے والے سالوں میں کہ نوجوانوں کی بھاری اکثریت کی بنیاد پہ یہاں کے ایک لیفٹ کا, ایک اسٹیٹ پاور کا بھی کوئی امکان بنے. چیلے میں بن رہا ہے, پیرو میں بن رہا ہے. ٹھیک. برطانیہ اور امریکہ تک اتنے رد انقلابی ملکوں میں جو کہ 80-90 کی دہائی کے بعد بہت ہی رائٹ ونگ ہوئے, وہاں پہ بھی کوربن اور سینڈرز کی شکل میں کچھ امکان بنا. کیوں؟ بیسکلی نوجوان نسل کی وجہ سے. کیونکہ نوجوان نسل کی ایک پولیٹیکل ڈیپتھ اور انڈرسٹینڈنگ نے ان کو یہ احساس دلایا کہ ہمیں ایک حقیقی متبادل چاہیے. اب حقیقی متبادل بنانا تو مشکل ہے, لیکن یہ بھی نہ آپ کہیں نا, جیسے میں پہلے تھوڑی دیر پہلے کی مذاق میں کہہ رہا تھا کہ آپ کہیں باتیں آپ کی اچھی ہیں, آپ بنا لیں, جب بن جائے گا تو ہم پھر آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. بناتے وقت آپ کو حصہ ڈالنا پڑے گا, اور حصہ میرا خیال ہے ڈالنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایز لانگ ایز یہ جو بہت پولرائزڈ اور سم ٹائمز ٹاکسک دیم اینڈ اس والے کلچر وار سے ہم نکلیں, کیونکہ اس سے ویسے بھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں. یہ بالکل ہم اس چیز کو, میرا خیال ہے اس چیز کو ہم طے کر لیں کہ یہ دنیا بھر کا فینومینن ہے. اس وقت آپ غور کریں, آپ نے اگر غور نہیں کیا آپ کو غور کرنا چاہیے. سری لنکا میں کیا ہو رہا ہے, آپ غور کریں. سری لنکا میں بہت برا حال ہے معاشی طور پہ, اٹ از امپلوڈنگ. اور وہاں پہ اگر آپ میں نے تھوڑا سا عرصہ پہلے اس کو اسٹڈی کیا, وہاں پہ وہ لوگ جو راجا پاکسا, جو کہ انتہائی عمران خان سے بھی اور زیادہ رائٹ ونگ, جو کہ ایک ایکس فوجی ہے, یعنی کہ وہ اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کا ایک طرح سے, یا رائٹ ونگ پالیٹکس کا, وہاں کے اس کے سپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی سمجھ آ گئی ہے کس طرح نفرت انگیز نعروں سے کام نہیں بنتا. ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ اچھا یہ ذمہ دار کون ہے, یہ ذمہ دار ہے, اس کو مار دو تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. بھائی مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہونا. 22-23 کروڑ ہیں, ایک معاشی پروجیکٹ چاہیے, ایک ماحولیات کے ساتھ مطابقت رکھنے والا پروجیکٹ چاہیے, ایک اگلی نسلوں کے لیے بھی آپ نے سوچنا ہے. آپ کو تعلیم اور صحت بھی کے بندوبست بھی کرنے ہیں. یہ کہنے سے تو نہیں ہوگا, یہ جادو کی چھڑی سے تو نہیں ہوگا. اس کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے پڑیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ختم کرتے وقت. ہمارا بانی صدر ہے عابد حسن منٹو, اور منٹو صاحب نے بائیں بازو کی پالیٹکس اس وقت شروع کی جب پاکستان ابھی بنا تھا, اور انہوں نے DSF کے نام سے, ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نام سے پالیٹکس شروع کی. تو ان کی 70-80 سال تجربہ. 2011 میں منٹو صاحب نے اور ہم نے مل کر ایک پٹیشن ڈالی سپریم کورٹ میں اباؤٹ لینڈ ریفارمز. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, پاکستان کے قانون ساز اسمبلی نے, نیشنل اسمبلی نے 1977 میں
ایک لینڈ ریفارم لیجسلیشن پاس کی ہے کہ 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی زمین سے زیادہ حد ملکیت نہیں ہوگی. وہ ایک ایگزسٹنگ لائیو لیجسلیشن، اٹ از لا. لیکن 1989 میں فیڈرل شریعت کورٹ ضیاء الحق کے، جنرل ضیاء الحق کے، امریکہ کے ڈالر پہ پلنے والا جنرل ضیاء الحق نے، اس کے فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک رولنگ اس کو اوور رول کر دیا لینڈ ریفارم لیجسلیشن کو. 2011 میں منٹو صاحب نے ہم نے مل کر ایک پٹیشن ڈالی سپریم کورٹ میں کہ آپ اس لینڈ ریفارم لیجسلیشن کو بحال کریں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام کے منافی ہے، اور ہمارے پاس بہت تفصیلی آرگیومنٹس تھے. یہاں پہ جب بھی آپ نے، حبیب جالب نے بھی لکھا تھا کہ خطرے میں اسلام نہیں. یہاں پہ جب بھی کسی بڑے معاشی مفادات کو خطرہ ہوتا ہے تو اسلام کو خطرہ ہونا ایک دم سے وہ نعرہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے ایک پٹیشن ڈالی کہ نہیں ہے ایسا کوئی مسئلہ، لینڈ ریفارمز کوئی اسلام سے منافی نہیں ہے. 2011 میں ایک سنوائی ہوئی اور اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ چونکہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور فیڈرل شریعت کورٹ کے فل بینچ نے سنا تھا تو ہمیں یہاں پہ سپریم کورٹ کا فل بینچ بنانا پڑے گا اس پٹیشن کو سننے کے لیے. 11 سال ہو گئے سپریم کورٹ کا فل بینچ نہیں بن سکا. میں حوالہ آپ کو یہ دے رہا تھا کہ یہ ایک ٹھوس اور سنجیدہ ایک کوشش ہے، اس کے لیے آپ ساتھ دے سکتے ہیں. کیا ہم نہیں سمجھتے کہ آج بھی زرعی اصلاحات اس ملک کی ضرورت ہے؟ اینڈ لینڈ ریفارم شوڈنٹ جسٹ بی زرعی اصلاحات، اربن لینڈ ریفارم. جو ہمارے سب اربن علاقوں میں بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ مافیا بن چکے ہیں، جو کہ ایک ان پروڈکٹیو اکنامک ایونیو ہے سرپلس کے لیے. جیسے میں نے کہا جاب کریشن بھی زیرو، لوگ اپنے جگہوں سے بھی بے دخل ہوتے ہیں. اربن لینڈ ریفارم کا بھی ایک پروجیکٹ ہونا چاہیے. کیا یہ ایک سنجیدہ کوشش نہیں ہے؟ سب سے زیادہ مسئلہ تو شاید فوجی بھائیوں کو ہوگا. ٹھیک، کیا ہمیں یہاں پہ کوئی پبلک ورکس یا رورل انڈسٹریلائزیشن کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے تاکہ دھڑا دھڑ شہروں کی طرف لوگ ہجرت نہ کریں؟ کیوں آتے ہیں لوگ شہروں کی طرف؟ بحالت مجبوری آتے ہیں نا، روزگار کے لیے آتے ہیں، بے دخلی کی وجہ سے آتے ہیں، جنگ کی وجہ سے بے دخل ہوتے ہیں، اپنے تاریخی زمینوں سے بے دخل ہوتے ہیں. وی نیڈ پبلک ورکس، وی نیڈ کلینکس، وی نیڈ سکولز. ہر چیز آپ نجی شعبے کے حوالے نہیں کر سکتے، یہ ہمیں چاہیے. اور اگر یہ والی بات بھی ہم لے لیں جو خان صاحب نے جاتے جاتے کہ آزاد خارجہ پالیسی، تو کیا آزاد خارجہ پالیسی ہمیں سب سے پہلے اس سے نہیں شروع کرنی چاہیے کہ ہمارے ہمسائے ممالک جو ہیں، جو 75 سال سے ہم نے دشمنی مولی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں کہ میں نے افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ دوستی کرنی ہے. سب سے پہلے آپ دوستی کریں، آپ کو ایک ایسا پیس ڈیویڈنڈ ملے گا. اول تو اتنے بڑے نیشنل سیکیورٹی ایپریٹس کی ضرورت بھی نہیں رہے گی جب آپ کے دوستوں کے ساتھ. یورپ میں 2 جنگیں انہوں نے آپس میں چیڑ پھاڑ کر دی، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی. 45 میں جنگ ختم ہوئی ہے، 48 میں یورپین اکنامک کوآپریشن کا ایک انہوں نے پورا منصوبہ بنایا. وہ آج تتر بتر ہے ایک سطح پہ، لیکن اٹ واز اے پیس ڈیویڈنڈ جہاں وہاں کے عوام کو فائدہ ہوا. پھر بے شک آپ چین، روس، امریکہ سب کے ساتھ برابر کی دوستی کریں، بے شک کریں. یہ ایک سنجیدہ باتیں، بحثیں ہیں، چلو بحث ہے، بحث کریں گے، گفتگو کریں گے. لیکن نعرہ لگا کے، گالیاں دے کے، ٹھیک، بس مطلب ہوائی باتیں کر کے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ دوسرے ہوں. میں بالکل اس کا قائل نہیں ہوں کہ کوئی ہم خوشیاں منائیں کہ نیا پاکستان ختم ہو گیا، ہم پرانا پاکستان میں داخل ہوں گے. مجھے نیا نہ پرانا، مجھے ایک ترقی پسند پاکستان چاہیے. مجھے عوام کے حقوق، قوموں کے، عورتوں کے، محکوم طبقات کے اور اس نوجوان نسل کے مستقبل کے حوالے سے کوئی سنجیدہ سوچ و بچار کرنے والا ملک چاہیے، جس میں آپ مطالعہ پاکستان کے مطلب بہت ہی سلیکٹیو ہسٹری پہ کام نہ چلائیں اور اس دنیا کی کمپلیکسٹی اور حقیقتوں کو سمجھیں.
اور میں ختم اس بات سے کروں گا کہ اینٹی امپیریلزم کا ایک اور بہتر لفظ ہے میرے نزدیک وچ از ڈی کالونائزیشن. ہم دراصل کبھی ڈی کالونائز ہوئے نہیں. یہاں پہ تو کہہ سکتا ہوں میں آج کل اگر کسی مغربی ملک میں ہوتا نہ کہتا, آج کل ہر مغربی ملک میں ڈی کالونائزڈ یونیورسٹی ہو رہی ہے جو کہ تھوڑا سا مزاحیہ ہے. یہاں پہ یہ بامانی سی بات ہے ڈی کالونائز کرنا. ہمارا نہ ریاستی ایپریٹس ڈی کالونائز ہوا, مطلب یہاں کا ریاست کا ملازم جو ہے نا وہ عوام کو غلام سمجھتا ہے, عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. دس از اے کالونیل سول سروس اینڈ آئی نیڈ ناٹ سے اٹس اے کالونیل آرمی بیکاز وی نو دیٹ. ہم ڈی کالونائز اس حوالے سے نہیں ہوئے کہ اس وقت جن کے پاس زمینیں تھیں آج بھی تقریباً انہی کے پاس زمینیں ہیں, یا اسی ریاستی ایپریٹس سے مزید فوائد لینے والوں نے خود بھی اپنے آپ کو لینڈ لارڈز بنا لیا ہے نئے طرز کے. ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم ڈی کالونائز اس حوالے سے نہیں ہوئے کہ ہم ایک گیرسن تھے برٹش انڈین آرمی کے اور ہم گیرسن آج بھی ہیں, رینٹنگ آؤٹ ٹو دا ہائیسٹ بڈر. اور اس کا نتیجہ آئی ایم ایف کے ہم اتنے کنڈیشنالٹیز کے مقروض ہیں کہ آپ دیکھیے گا کہ سب سے پہلے شہباز شریف آئی بلیو وزیر اعظم ہوں گے. دا ایڈمنسٹریشن آف شہباز شریف ول ریز پیٹرول پرائسز ٹو 220 روپیز اے لیٹر. یہ ان کو کرنا پڑے گا ورنہ وہ آئی ایم ایف کا اگلا ٹرانچ نہیں ملے گا. پھر ہم ان کو بھی ہماری یاداشت پہ یہی ہائے سے کام نہیں ہوگا. ہمیں ڈی کالونائزیشن کے بارے میں ایک سنجیدہ سوچنے کی ضرورت ہے. اینڈ دس از آلسو اے کلچرل تھنگ. سو وین آئی سے کہ کلچرل وارز کی صرف تک محدود نہ ہو, اٹ ڈزنٹ مین کہ کلچر کے ڈومین میں ہم اس کو نہ سوچیں, کلچر کے ڈومین میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. بٹ اگر مجھ سے کوئی پوچھے ہمارے کلچر کا اصل سوال کیا ہے, میرے نزدیک ہمارے کلچر کا اصل سوال تو یہ کہ ڈو وی کنسیڈر ویمن این ایکول ممبر آف سوسائٹی. دیٹس اے کلچرل کویسچن. ہمارے یہاں ایک کثیر القومی ریاست ہے کہ نہیں؟ میں تو کہتا ہوں ایک کثیر القومی ریاست ہے. یہاں پہ قومیں ہیں, آباد ہیں, رہتی ہیں, 47 سے پہلے رہتی تھی. یہ بھی ایک کلچرل کویسچن ہے. کلچر کی تعریف صرف یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان اور باقی میرے دشمن. حکمرانی تو اگر وہ ان کا اثر ہے بھی تو یہاں کے مسلمان حکمرانوں کے ذریعے ہی میرے اوپر مسلط ہیں. تو کلچر کے ڈومین کے بارے میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. اینڈ میں اسی بات پہ ختم کروں گا کہ میں اگر آپ نے پڑھا ہو تو اچھی بات ہے, نہیں پڑھا ہو تو سب کو یہاں پہ نوجوان ہیں, آپ کو فرانس فانون کی تحریریں پڑھنی چاہیے. اور وہ ایک بہت ہی کمال قومی آزادی, الجزائر کی قومی آزادی کی تحریک میں ان کا ایک بہت کلیدی کردار تھا. بہت چھوٹی عمر میں وفات پا گئے. اینڈ ہی روٹ اباؤٹ the colonization of the mind, جس کا حوالہ خان صاحب بھی آپ کو دیتے رہے ہیں, اور شاید آپ متاثر بھی ان باتوں سے کہ ہم ان زنجیروں کو توڑنا چاہتے ہیں. زنجیریں مادی بھی ہوتی ہیں, زنجیریں ادھر بھی ہوتی ہیں. زنجیریں صرف ادھر نہیں ہوتی. اگر ادھر کا بھی ہم نے توڑنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ معاشی اور سیاسی ڈھانچے کیا ہیں جس کی وجہ سے آج بھی ایک انفیریورٹی کمپلیکس کا ہم شکار ہیں, اگر ہیں. اور اگر ہیں تو اس کو ہمیں تسلیم کر کے اس کو توڑنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ میں اس کا قائل ہوں. لیکن وہ محض صرف نعرے سے نہیں ہوگا, وہ ان مادی سٹرکچرز کو توڑنے سے ہوگا جو کہ کلونیل دور سے چلے آ رہے ہیں. تو یہاں پہ میں بات کو روکتا ہوں. کہنے کے لیے تو میرے پاس بہت ہے, اور لیکن طاہر القادری اور عمران خان کی طرح ہمیں تو کوئی 24 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ تو نہیں بٹھائے گا, ورنہ ہم بھی جلدی سے ترقی کر جاتے اور ہمارے آئیڈیاز بھی پہلے لوگوں تک پہنچ جاتے. لیکن ہم مایوس نہیں ہوتے. جیسے میں نے کہا, ہماری جد و جہد ایک لمبی جد و جہد ہے. ہم اپنے آپ کو اس لینیج میں ڈالتے ہیں جو کہ ہیشین ریولوشن کی لینیج ہے. ٹھیک ہے, ہم اس لینیج میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں جو کہ ویٹنامیز ریولوشن کی لینیج ہے, جو کہ کیوبن ریولوشن کی لینیج ہے, جو کہ بھگت سنگھ کی لینیج ہے, سبھاش چندر بوس کی لینیج ہے, باچا خان کی لینیج ہے, خیر بخش مری کی لینیج ہے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو حریت پسند ہیں, جو اپنے عوام کے لیے
لڑتے ہیں اور جد و جہد کرتے ہیں. وہ اپنی قوم کے لیے بھی لڑتے ہیں اینڈ دے آر اینٹی امپیریلسٹ بیکاز وہ کہتے ہیں کوئی بھی قوم آزاد نہیں ہے جب تک دنیا کی تمام قومیں آزاد نہیں ہوتی. تو ہم اس فکر کے لوگ ہیں اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی جانچ کر دیکھیں. یہ اگنورنس از بلیس. جب آپ اس تحریک کے اندر شامل ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جڑیں گے, کیونکہ آپ کو یہ سمجھ آئے گا, یہ بھی سمجھ آئے گا کہ یہ لڑائی لمبی ہے, کہ جادو کی چھڑی والی باتوں سے کام نہیں بنے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر نوجوان نسل جو کہ اس پی ٹی آئی کے تجربے سے کچھ سیکھ رہی ہے, اگر کچھ سیکھے گی تو شاید ہم کوئی جلد یہاں پہ کوئی ٹھوس ایک اسٹیٹ پاور کے حوالے سے بھی کوئی متبادل قائم کر سکتے ہیں, کسی کے کندھوں پہ نہیں, نچلے عوام کے ساتھ جرت اور ان کی خود کی سیاست میں فریق ہونے کے تصور کے ساتھ. اسی طرح کی سیاست پر ہم یقین رکھتے ہیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور اب جو بھی کوئی دوست اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے, سوال رکھنا چاہتا ہے, کوئی اختلاف کرنا چاہتا ہے, یو آر مور دین ویلکم.